آپ گئے تھے تو قبطی جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا وہ ایک بنی اسرائیل کے لکڑہارے سے جو لکڑی کاٹ کے لاتا اور بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اس نے لکڑی اس سے چھین لی، سپاہی نے، قبطی نے، اور وہ بنی اسرائیل کے جو ہے قوم والے سے اس سے لکڑی کا گٹھڑ چھین لیا اور پیسے بھی نہ دیے۔ اس نے کہا پیسے دے دو بابو، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ اسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم بنی اسرائیل سے بڑی ہمدردی کرتے تھے، تو کہا ایسے ایسے معاملہ ہے، آپ نے اسے قبطی کو سمجھایا بتایا تو وہ نہ مانا، غصے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ آپ نے ایک گھوسا مارا اور اس کا دم نکل گیا، کام ختم۔ وہ دو ہی تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک جانب کو چلے گئے اور وہ بھی بنی اسرائیل کا۔ اس دن بات نہیں کھلی اور پتہ نہیں چلا کس نے مارا، قتل کس نے کیا، کس کے ہاتھ سے یہ مرا۔ دوسرے یا تیسرے دن یا چوتھے پانچویں دن پھر سے جب آپ بازار گئے تو پھر اسی بنی اسرائیل قوم کے بنی اسرائیل لکڑہارے کا جھگڑا پھر ایک قبطی سے ہو رہا تھا، پھر ایک سپاہی سے ہو رہا تھا۔ تو پھر اس نے مدد کو پکارا کہ اے موسیٰ بچاؤ مجھے، یہ مجھے مارتا ہے اور میرا مال چھینتا ہے، میرے بچے بھوکے رہیں گے۔ دوسرے دن جب آپ گئے اور کہتے کہ بھئی تیرا ہی روز جھگڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے کہتے ہوئے جب آپ گئے تو اس نے یہ سوچا، قوم بنی اسرائیل کا جو تھا لکڑہارا، اس نے یہ سوچا کہ شاید آج یہ میرے ماریں گے، آج غصہ کر غصے میں آ رہے ہیں، غصے میں آج مجھے ماریں گے کہ تیرا ہی جھگڑا ہوتا، زور سے اس طرح سے انہوں نے کہا۔ تو وہ پہلے سے پہلے ہی کہ اس دن کے قبطی کی طرح مجھ پہ تو گھوسا مار مت دیو کہ اس دن گھوسا مارا تھا جان سے مار دیا، پہلے ہی اس نے کہہ دیا۔ اب اور لوگ بھی اکٹھا تھے، پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن قبطی کو مارا تھا۔ یہ مقدمہ فرعون کے دربار میں پہنچا اور فرعون نے جو ہے ان کے قصاص میں قتل کا حکم دے دیا۔ جب یہ پتہ چلا تو محل میں جو بڑے تھے آپ کے ہمدرد بھی تھے، ایک ساتھی نے آ کر کے بتا دیا کہ تمہارے قتل کا جو ہے مقدمہ پورا ججمنٹ ہو چکا ہے اور تم اچھا یہ ہے کہ تم اسی بس نکل جاؤ یہاں سے۔ تو آپ اسی جگہ سے پچھلے دروازے سے محل کے نکل گئے، رات کی تاریکی میں چلتے رہے، محلوں میں پلے بڑے تھے، پتہ نہیں تھا راستہ کدھر ہے، مگر جان کی وجہ تھی، چلتے رہے، جنگلوں میں چلتے رہے رات کی تاریکی میں۔ صبح کی پو پھٹی تو ایک گھنا جنگل تھا، اب بیٹھے ہوئے ایک جگہ رو رہے ہیں کہ الہی تو ہی رہنمائی کر، میں نے تو کہیں کا راستہ دیکھا نہیں ہے کہ میں جاؤں کہاں، تو کہاں جاؤں۔ حضرت جبریل امی شکل انسانی میں آئے اور آ کر کے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور میں بتاتا ہوں۔ یہ مدین کو راستہ جاتا ہے، تو حضرت جبریل امی چلتے چلتے 8 دن کا راستہ مصر سے مدین پہنچ گئے۔ مدین شہر میں جا کر کے شہر سے باہر ہی ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب لوگ پانی اچھار رہے تھے اور اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، 2 شیزائیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ایک جانب کو روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ بکری بھی پیاسی تھی، وہ ادھر سے مارتی ادھر کو ہوتی، ادھر سے مارتی ادھر کو ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کیوں کھڑی ہو، کہ جب یہ پانی پلا کر کے چلے جائیں گے تب جا کر کے ہم پانی پلائیں گے ان کا بچا کچا پانی۔ تو آپ نے ان سے کہا لوگوں سے کہ یہ تیز دھوپ ہو رہی ہے، 12 بجے کا وقت ہے، ان تیز دھوپ میں تمہاری قوم کی دو شیزائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر تم ان کے جانوروں کو پہلے پانی پلا دو گے تو تمہارا حرج کیا ہوگا، بعد میں اپنوں کو پلا لینا۔ تو وہ دیکھا ادھر کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کو، کہا او ہو تم آئے ہو ان کے ہمدرد، لو تمہیں زیادہ ہمدردی ہے تو تم ہی پلا دو۔ ایک بڑا سا پتھر سل، یعنی بھاری سل سرکا کر کے 20 آدمیوں نے اس کے منہ پر کنویں کے رکھ دی، چلو پانی پلا دو۔ تو آپ کو جب یہ دیکھا حال تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے ایک ایسا جھٹکا مارا کہ ایک ہی جھٹکے میں وہ سل جو ہے کنویں سے نیچے گر گئی، اور جو ڈول 8 آدمی مل کر کے پانی کا اچھارا کرتے تھے آپ نے اکیلوں نے اچھار دیا۔ اب یہ حال دیکھ کر تمام لوگ بھی حیران اور وہ دونوں بیٹیاں بھی جو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں وہ بھی حیران رہ گئیں۔ پانی پلایا اور پانی پلا کر کے وہ جو ہے کہ تمہارا کام ہو گیا، تم اپنے گھر کو جاؤ اور میں بھی۔ ایک پیڑ کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور اوپر کو منہ کر کے اللہ کی جانب کو کہ اللہ کئی دن ہو گئے، اب تو میں تیرا ہی فقیر ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تو کچھ نہ انتظام کر دے۔ بیٹھ گئے
وہ دونوں گئیں چلتی ہوئی اپنی بکریوں کو لے گئیں. باپ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں صاحبزادی تھی, آپ بھی نبی تھے. جا کر کے کہا, جب پہنچی جلدی, کہا باپ نے بیٹی اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ایک شخص نوجوان ہے اور شاید مسافر ہے, اس نے ایسا ایسا معاملہ ہوا اور ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا, ہم پہلے چلے آئے. حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی برگزیدہ اچھا نیک بندہ ہے جس نے تمہاری حالت دیکھ کر تم پر رحم کر, بلا کے لے کے آؤ. ایک صاحبزادی کو جس کا کفورہ نام تھا اسے بھیج دیا. وہ گئیں اور جا کر کے کہا میرے والد آپ کو بلاتے ہیں, میرے والد آپ کو بلاتے. تو وہ آگے آگے اور پیچھے پیچھے آپ ہو لیے, مگر لڑکی کا آگے چلنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے چلنا یہ شرم و حیا کی بات تھی, انہیں گوارا نہ ہوا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کنکری لے لو اپنے ہاتھ میں تمہارے آگے چلتا ہوں, جدھر کو مڑنا ادھر کو کنکری مار دینا. اس طریقے سے آپ آگے آگے چلتے رہے اور وہ پیچھے پیچھے چلی. اللہ جزا دے پروردگار. ان کے گھر پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے, اور جا کر کے سلام دعا پوچھا, ایسا معاملہ ہے, بتایا, تمام کیفیت سنا دی. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہاں مصر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے فرعون کا, یہاں جو ہے دوسری ریاست ہے, تم بے فکر ہو کر اس جگہ رہو, بے فکر ہو کر. اگر میرے یہاں تم رہو تو میں جو ہے بکریوں کی خدمت تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ تم بکریاں چراؤ. بیٹیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ تو شہزور ہیں, 8 آدمیوں کے برابر جو ڈول, یعنی 8 آدمی کھینچتے ہیں, اکیلوں نے کھینچ دیا, ایک پتھر کی بھاری سل کو اکیلوں نے ہٹا دیا. تو بکریاں چرانے کا ذمہ آپ کے جو ہے سپرد کر دیا گیا. ایک لکڑی کا عصا جو بکریوں کو پھیرنے کے لیے, کہا کہ کونے میں, آپ نابینا تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے, یہ کونے میں جو لکڑیاں ہیں ان میں سے ایک عصا لے آؤ, ایک لکڑی لے آؤ. آپ جب گئے تو ایک ان میں سے بہت سی لکڑیاں رکھی تھی, ایک عصا یعنی ایک لاٹھی اچانک اپنے ہاتھ میں کود کے آ گئی, ان کے ہاتھ میں اچانک آ گئی. تو وہ لے کر کے آ گئے اور کہا کہ لو یہ. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے ٹٹول کے ہاتھ سے دیکھا, کہا یہ تمہارا نہیں ہے, یہ تمہاری لاٹھی نہیں ہے, تم دوسری لے کے آؤ. وہ جا کر کے رکھا, دوسری جب پکڑنی چاہی تو پھر وہی آ گئی اس میں. 3 مرتبہ ایسا ہوا, آپ نے کہا کہ میں رکھتا ہوں اور یہی میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے. شعیب علیہ السلام نے پھر سمجھ لیا کہ یہ ضرور اللہ کی جانب سے انہی کا حصہ ہے. تو وہ لاٹھی یعنی عصا وہ لے لیا اور جا کر کے آپ جنگل میں بکریاں چرانے لگے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو معجزہ دیا گیا کہ آپ جیسے ہی سوتے, جب اسے لکڑی کو زمین میں ڈال دیتے اور یعنی ڈال دیتے یا لیٹ جاتے یا بیٹھے ہوتے تو ایک بڑا اژدہا وہ بن جاتا. وہ لکڑی یعنی عصا, لاٹھی, بہت بڑا اژدہا یعنی سانپ اتنا اونچا. آپ ڈرے تو 16ویں سپارے میں سورہ توبہ ہے, قال هي عصاي اتوكل عليها واشرب بها على غنم, کہ تمہارے ہاتھ میں کیا, تلک بیمینک کا موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا یہ عصا ہے اور میں اس سے جو ہے لکڑیاں پتے توڑ لیتا ہوں اور لکڑیاں توڑ لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین میں ڈالو. زمین میں جیسی ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. قال لا تخف, اللہ نے ارشاد فرمایا ڈرو نہیں, تم اس پہ ہاتھ ڈالو, پکڑ لو. جیسے ہی پکڑا وہ پھر سے لاٹھی بن گئی, یہ عصا. دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمایا. ارشاد ہوا کہ تم جو ہے اپنا ہاتھ, دائنا ہاتھ یوں کر کے بغل میں ڈالو, بغل میں. جیسے ہی ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا, جیسے 14ویں رات کا چاند خوبصورت روشنی سے تمام رات منور ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے وہ ہاتھ پھر سے بغل میں ڈالا تو پھر ایسے ہی ہاتھ ہو گیا. تو یہ ید بیضا یعنی سفید ہاتھ اور وہ اژدہا بن جانا لکڑی کا, یہ 2 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائے. 7 سال یا 12 سال اس جگہ رہے. ایک صاحبزادی کا نکاح شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا, اور جب واپس مدین سے مصر کی جانب کو اللہ کا حکم ہوا جانے کا, تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 16ویں سپارے میں, اے اللہ میرے سینے کو تو حکمت کے لیے کھول دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور بھید یعنی غیب کے بھید مجھ پر ظاہر کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی,
اور میری زبان کو ٹھیک کر دے. اچھا میری زبان کو جو لکنت ہے، جو ہکلاہٹ ہے، وہ دور کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سینہ نور سے معمور کر دیا اور آپ کی زبان کی لکنت کو دور کر دیا. ہارون اخشدد بہ ادری، میرے بھائی ہارون کو بھی جو ہے نبوت سے سرفراز فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ جو ہے مصر میں چلے آئے. یعنی مصر کے راستے میں ایک جگہ جہاں کوہ طور ہے، مصر میں ہے کوہ طور میں، یعنی طور کا پہاڑ. اس جگہ جب رات ہوئی، آپ کی بیوی کو درد زا ہوا، بچہ پیدا ہونے کا، آگ کی ضرورت ہوئی تو اوپر دیکھا. آپ ایک کھو میں، پہاڑ کی کھو میں ٹھہرے، بیوی کو ٹھہرایا اور اوپر جب دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی پر آگ یعنی روشنی دکھائی دی. آپ ایک سوکھا سا کباڑ لے کر کے، گھاس لے کر کے جب اوپر کو چڑھے، جیسے ہی جتنی اوپر چڑھتے جاتے اتنا ہی اوپر کو وہ آگ اور اوپر ہوتی چلی جاتی. پوچھا مولا ماجرا کیا ہے؟ تو آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی رب العالمین ہوں. یعنی اللہ کی وہ آواز آئی، وہی ہوئی کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا کی اور میرے جلوے، یعنی وہ آگ میں سے آواز آتی ہے کہ میرے جلوے تمہارے لیے عام ہوئی اور میں تمہیں توریت عنایت فرماؤں گا. انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی تمہارا رب ہوں، رب العالمین ہوں. نبوت سے سرفراز ہو کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے، بچے کو لے کر کے مصر آئے. مصر میں جب آئے، بھائی کو خوشخبری سنا دی، کہ تم بھی نبی ہو، نبوت سے سرفراز فرمائے گئے ہو. اللہ جزائے عنایت فرمائے. دونوں بھائی جب فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے بتایا یہ تو جادوگر ہیں، جادو سیکھ کے آئے، اتنے دنوں میں آئے. تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم تھا کہ ان جادوگروں سے مقابلہ کرو. تمام جادوگر اس نے اپنے مصر کے جو سلطنت کے جادوگر تھے اکٹھے کر لیے. جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے وہ رسیاں یا اور جو کچھ بھی ان کے شعبدے یاد تھے سارے کے سارے اس میدان کو بھر دیا اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ یا چھوٹے چھوٹے بچھو دکھائی دینے لگے. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا ڈال دو، عصا ڈالا تو ایک ہی سانس میں وہ اژدہا بن کر کے ان سارے شعبدوں کو نگل گیا اور یوں کر کے وہ فرعون کے تخت کی جانب کو جیسے ہی بڑھا تو فرعون جو ہے جوتیاں چھوڑ کر کے محل کی طرف کو بھاگ گیا کہ موسیٰ پکڑو اسے ورنہ یہ تو سب کا کام تمام کر دے گا. یہ اللہ کی حکمتیں تھیں مسلمانوں قوم بنی اسرائیل پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، جیسے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سپارے کی پہلی آیت یہ جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل تم وہ یاد کرو جو اللہ نے تم پر احسان کیے ہیں، انہیں یاد کرو کہ تمام جہان کے لوگوں میں تمہیں ہم نے فضیلت بخشی تھی. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان کے لوگوں میں تمہیں فضیلت بخشی، تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور تم پر جو ہے نعمتیں اتاری، منہ و سلوہ کی نعمت اتاری اور طرح طرح کے انعام سے نواز دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو. مگر جب عبادت کی باری آتی تھی تو کبھی بچڑے کی پوجا کرتے تھے، تو کبھی نافرمانی کرتے تھے، کبھی ادھر کو چلے جاتے، کبھی ادھر کو چلے جاتے. تو یہ جو یہودی ہیں یہ وہی بنی اسرائیل ہیں. اس زمانے سے لے کر ہزاروں سال سے لے کر کے اللہ نے بے پناہ انعام ان پر نازل فرمائے، مگر جب بھی انعام آیا تو ناشکری کی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی ایک جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی تمہارا سفارشی بچانے والا ہوگا اللہ کے عذاب سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توبہ کی توفیق عنایت فرمائے.